علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان، یہ ہے خان ٹی وی۔ لیکچر نمبر 13 ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کو مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، اور مکمل ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اس لیے اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ فرما رہے ہیں حضور کے بارے میں کہ دین کس پہ مکمل ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مکمل کس پہ ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اعمال کس پہ مکمل ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا دین مکمل ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے قرآن اور سیرت پر عمل کرے۔ یہ دین ہے، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا۔ عمل کس طرح کرنا، حضور کے طریقے پہ کرنا، یہ دین ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی گروہ تاریخ اسلام کو اسلام ثابت کرتے ہیں۔ ساری بحث جو چلتی ہے وہ تاریخ اسلام پہ چلتی ہے، اور اپنے طریقے نئے ایجاد کر لیے، یعنی کہ قرآن اور حدیث سے جن چیزوں کا تعلق نہیں ادھر آ گئے۔ قرآن کا پہلا صفحہ اگر انسان سمجھ لے تو وہ شرک سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں جو ہوں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، تعریف کرنے کے لیے، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میں نے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو رب تسلیم کرنا ہے اور آخرت کی زندگی پہ یقین رکھنا ہے، یہ بات ہے۔ اب ہم اگر اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق قائم رہے گا۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ سے تعلق نہیں ہوگا۔ اس میں خود بھی ذکر کرنا، ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کو سیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی کو گزارنا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو سچ بولو، سچ بولو گے میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو سچوں کا ساتھ دو، تو یہ بھی مسلمانوں نے کرنا ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو کہ جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو۔ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، تو مسلمان کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ سچ بولنا سیکھنا ہے۔ سچ اگر ہماری زندگی میں سچ نہیں ہے تو ہم منافق ہیں، تو منافقت سے بچنے کے لیے سچ بولنا ضروری ہے۔ سچ بولیں گے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور پورے مسلمان سارے کے سارے دنیا میں مسلمان اگر سچ بولنا شروع کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اللہ پوری دنیا کا امام بنا دیں گے۔ امام کیوں نہیں اس وقت مسلمان دنیا کا؟ کیوں دوسرے لوگوں کی محتاجی ہے، دوسرے لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ، بنیادی وجہ جو ہے وہ سچ نہ بولنا ہے، یعنی کہ ہم قرآن کے پہلے صفحے کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اس پہ ہی اتفاق نہیں ہے، یعنی کہ اللہ ہم سے سورہ فاتحہ ہر نماز کے ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، مگر ہم ایاک نعبد کو مانتے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، مگر ہم ایاک نستعین پہ بٹ گئے۔ کوئی اللہ صرف اللہ سے مانگتا ہے وہ تو مومن مسلمان ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگتے ہیں تو وہ اسلام سے دور ہو گئے، وہ اللہ کے احکامات سے تائب ہو گئے، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر وہ کوئی بھی عمل کریں گے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو لفظ ہیں اسلام میں، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، یعنی کہ شرک سے بچنے کا۔ یعنی ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا یا مانگنے میں کسی کو شریک کر لیا تو شرک ہو گیا، تو شرک سے مسلمان نے بچنا ہے۔ تو پہلی بات ہو گئی ہمیں سچ بولنا ہے، دوسری بات ہو گئی سچوں کا ساتھ دینا ہے، تیسری بات ہو گئی کہ ہمیں اللہ ہدایت اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اور چوتھی بات یہ ہو گئی کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اپنے والدین کی خدمت، اپنے رشتہ داروں کی خدمت، ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اور ساری دنیا کے انسانوں کے بارے میں سوچنا کہ آج دنیا میں جو لڑائیاں ہیں ان کو مسلمانوں نے ختم کرانا ہے، اور دنیا میں جو انسانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں انہیں مسلمانوں نے ختم کرانا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دنیا میں جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان کے لیے کام کریں؟ نہیں، کیوں؟ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ دین کو سمجھے گا تو وہ انسانیت
کی تحفظ کے لیے نکلے گا، اور وہ اپنے دین کا بھی تحفظ کرے گا، اور دین کے تحفظ کے لیے پورا ڈیفنس سسٹم اپنا بنائے گا کہ اپنے دین کا اور اپنے مسلمان بھائیوں کا کیسے تحفظ کیا جائے۔ آج ہمارے سامنے ہوا 50 لاکھ افغان شہید کر دیے گئے، یو ایس ایس آر آیا، اس نے شہید کر دیے، نیٹو آیا، 20 لاکھ دونوں نے شہید کیے، نیٹو نے اور یو ایس ایس آر نے، 10 لاکھ افغان بچے بھوکے مر گئے۔ کہ ہمارے دل میں ذرا بھی خیال آیا کہ یہ افغان بچے بھوکے مر رہے ہیں یا ہمارے بھائی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں؟ نہیں آیا۔ تو ایمان کی شدید کمی ہے۔ تو اگر ایمان ہمیں چاہیے، یعنی کہ ہم آخرت کی اگر تیاری کرنے والے ہیں اور مسلمان ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، معاملہ ہی سارا اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کی محبت ہونی چاہیے۔ جن کے دل میں انسانوں کی، مسلمانوں کی محبت نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر نفرت ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اس لیے بھائی انسانوں سے محبت کرنی ہے، بزرگوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنی ہے، عورتوں کو ان کا مقام دینا ہے، اور اپنی زبان سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ جو جس کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق، بیویوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہر ایک کے حق ہم نے ادا کرنے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق، اور انسانیت میں انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صرف دنیا میں کھانا پینا اور دنیا سے چلے جانا نہیں ہے، مسلمان کا تو یہ کام ہی نہیں۔ ہم نے تو اپنی زندگی کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں آج ہم دن میں، مہینے میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ ہم دیکھیں کہ دن میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو۔ کہ ہم سچ بولتے ہیں؟ اگر نہیں بولتے تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اگر لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تو ہمیں کھلانا چاہیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔